بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ملک مدنی یوٹیوب چینل کے ناظرین۔ مٹھن خان جو اس علاقے کا رئیس تھا وہ بھی حضرت محمد شریف کا مرید ہو گیا۔ باحوالہ ہفتہ الکتاب ڈیرہ غازی خان صفحہ نمبر 64۔ ان دنوں سید پور میں ناڑ خاندان کی حکومت تھی۔ یہ حکومت ایک طرف تو اچ ہڑند اور سلیمان تک پھیلی ہوئی تھی اور دوسری طرف اس حکومت کی سرحد سرزمین کوٹ مٹھن سے ہوتی ہوئی بھاگسر، رجحان، کشمور اور کند کوٹ سے جا ملتی تھی۔ ان علاقوں میں ناڑ خاندان کی یہ حکومت دہلی میں بہلول لودھی 1445 عیسوی کے تخت نشینی کے وقت سے قائم تھی۔ ناڑ خاندان چونکہ ان علاقوں پر 27 نسلوں سے حکومت کرتا آ رہا تھا، اس لیے ان علاقوں کے درمیان ایک بہت بڑی رابطہ سڑک قائم تھی جو دریا کے کنارے کنارے سید پور کو بھاگسر، عمرکوٹ، رجحان، کشمور اور کند کوٹ سے ملاتی تھی۔ حضرت خواجہ شریف محمد قریجہ رحمۃ اللہ علیہ جب منگلوٹ کو خیر بات کہہ کر یارے والی پہنچے تو یہاں کے ناڑ فرما بردار سلام خان حامس نے ان کا خیر مقدم کیا اور انہیں اپنے زیر حکومت علاقوں میں تبلیغ کرنے کی درخواست کی۔ چنانچہ 1713 عیسوی کی ایک صبح کو حضرت خواجہ شریف محمد رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید خاص مٹھن خان کو ہمراہ لے کر یارے والی سے روانہ ہونا اور اس اہم گزرگاہ پر ہو لیے جو دریا کے کنارے کنارے سید پور کو کشمور اور دیگر شہروں سے ملاتی تھی۔ مٹھن خان اپنے مرشد کی خدمت میں مصروف ان کے ہمراہ رہا۔ 2 افراد پر مشتمل یہ تبلیغی قافلہ جب سرزمین کوٹ مٹھن کے قریب پہنچا تو حضرت خواجہ شریف محمد کو یہ جگہ بہت پسند آئی۔ آپ نے مٹھن خان سے قیام کی حابت اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ مٹھن خان نے عرض کی، حضور کتنے روز؟ فرمایا مستقل۔ مٹھن خان نے حیرت سے پوچھا، سرکار میں؟ حضرت نے جارے والی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، تو خود وہاں رہے گا، تیرا نام یہاں رہے گا۔ ناظرین، مٹھن خان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو ٹپک پڑے، تاہم اس نے مرشد کے فرمان کی تعمیل کی۔ سید پور سے کچھ افراد کو منگوا کر خواجہ شریف محمد کے لیے مدرسہ قائم کیا گیا اور کچھ مکانات تعمیر کر کے ان کے گرد ایک بڑا سا کوٹ تعمیر کیا گیا جو اسی دن سے کوٹ مٹھن کہلایا۔ 1713 عیسوی کا وہ دن اور آج کا دن یہ شہر کوٹ مٹھن کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ کوٹ مٹھن کی بنیاد قائم کر لینے کے بعد حضرت خواجہ شریف محمد رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت پر مٹھن خان واپس یارے والی چلا گیا۔ وہاں اس نے 71 برس کی عمر میں وفات پائی اور وہیں پر دفن ہوا۔ اس کی قبر یارے والے کے اس قبرستان میں واقع ہے جہاں حضرت خواجہ شریف محمد کے والد حضرت یعقوب محمد قریجہ آسود خاک ہیں۔ البتہ حضرت خواجہ شریف محمد کوٹ مٹھن میں دفن ہیں۔ المختصر، حضرت خواجہ شریف محمد کے ایما پر مٹھن خان کے ہاتھوں کوٹ مٹھن کی بنیاد پڑی۔ 1713 عیسوی میں قائم ہونے والا یہ شہر 1862 عیسوی کے دریائی سیلاب میں اس طرح غرق ہوا کہ آج صفحہ ہستی پر اس کا نشان تک موجود نہیں۔ تقریباً 150 سال کے عرصہ پر محض وہ شہر کیا تھا، کہاں تھا اور کیسا تھا، اس سلسلے میں بہت جلد آپ کو معلومات دی جائے گی۔ تاریخی حقائق سے یہ بات پہلے ہی سے ثابت ہو چکی ہے کہ حضرت خواجہ شریف محمد ولد حضرت خواجہ یعقوب محمد قوم قریجہ اور مٹھن خان ولد کالن خان، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ گپانگ تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جتوئی تھا، یہ ایک الگ بحث ہے۔ المہم سن 1713 عیسوی میں کوٹ مٹھن کی بنیاد رکھی تھی۔ اسی طرح یہ دونوں قومیں کوٹ مٹھن کی بانی قومیں قرار پائی ہیں۔
حالانکہ اس سے پہلے بھی اس علاقے میں چند قومیں آباد تھی، لیکن ان کی آبادی سے کسی بستی یا گاؤں کے تقاضے پورے نہیں ہوتے تھے، اور وہ قومیں چھدری آبادی کی صورت میں اس پورے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی۔ مگر جب مٹھن خان نے حضرت خواجہ شریف محمد رحمت اللہ علیہ کے لیے ایک مدرسہ اور قیام گاہ کی تعمیر مکمل کی، تو اس علاقے میں پہلے سے آباد شدہ کچھ لوگ بھی اپنے عارضی مسکن ترک کر کے اس نئے کوٹ میں آباد ہونے شروع ہو گئے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے آبادی ایک بست اور قصبے کی صورت اختیار کرتی گئی، اور اسے کوٹ مٹھن کے نام سے پکارا اور جانے جانا لگا۔ اگرچہ مختلف شہر اور قصبوں میں آبادی کاری کا عمل ہر دور میں جاری رہتا ہے، مگر کوٹ مٹھن میں آباد کاری کی تاریخ میں 3 موقع ایسے گزرے ہیں جن میں باہر کے لوگوں نے اس شہر میں آباد ہونے کے لیے اپنے آبائی ٹھکانوں کو چھوڑ کر قصدن یہاں کا رخ کیا۔ اس سلسلے میں آباد کاری کا پہلا موقع وہ تھا جب کوٹ مٹھن کا قیام عمل میں آیا۔ چونکہ وہ شہر پہلے دن سے ہی ایک مستقل بستی کے قیام کی صورت اختیار کر گیا، اس لیے جو لوگ عارضی ٹھکانوں سے گریزاں تھے اور انہیں مستقل سکونت کے لیے کسی مناسب جگہ کی تلاش تھی، وہ ترک سکونت اختیار کر کے بطور خاص کوٹ مٹھن میں آباد ہوئے۔ ان میں سے زیادہ تر مقامی سطح پر پہلے سے موجود قوموں کے افراد تھے، جو حضرت خواجہ شریف محمد اور مٹھن خان کے آباد ہونے کے ساتھ ہی کوٹ مٹھن میں آباد ہوئے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم بتائیں گے کہ وہ کون سی قومیں تھیں جو پہلے سے آباد تھی اور بعد میں آباد ہوئی، ان کے نام کیا ہیں، کون سے علاقے میں رہتے تھے، کون سے سن میں آئے۔ جب تک آپ سے گزارش ہے کہ ہماری محنت کو ضائع نہ کریں اور ویڈیو مکمل دیکھا کریں، اور آپ سے گزارش یہ بھی ہے کہ ملک مدنی یوٹیوب چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنے شہر فرید کی یہ معلومات جو ہم نے بڑی مشکل سے آپ تک پہنچائی ہے، بڑی مشکل سے ہم نے ایک چیز کو اکٹھا کیا ہے اور آپ تک پہنچا رہے ہیں، آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ملک مدنی چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کا بٹن دبا لیں تاکہ ہم جب بھی ملک مدنی یوٹیوب چینل پر کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کریں بر وقت آپ تک وہ پہنچ سکے۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ۔